السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاملہ عورتوں کے لیے کچھ خاص احکامات اور تدبیریں فرمائیں، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، 10 تدبیریں بتانے والا ہوں۔ سبھی تدبیروں سے حاملہ خواتین حضرات کو گزرنا پڑتا ہے، جس سے ہم کیسے احتیاط کر سکتے ہیں اور بچہ باجچہ کو خطرہ سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی غلطی یا لاپرواہی ہو گئی تو زندگی میں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ویڈیو عورتیں ضرور دیکھیں اور پورا دیکھیں، کیونکہ یہ چند باتیں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1، حمل کے زمانہ میں عورت کو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایسی شکیل جو دیر سے ہضم ہو غذائیں نہ کھائیں جس سے قبض پیدا ہو جائے، اور اگر ذرا بھی پیٹ میں گرانی معلوم ہو تو 1-2 وقت روٹی چاول نہ کھائیں، بلکہ صرف شوربہ گھی ڈال کر پی لیں، یا 2-3 تولہ منقع یا 1 ہلکا مربع کھا لیں۔ نمبر 2، حاملہ عورت کو چاہیے کہ چلنے میں پاؤں زور سے زمین پر نہ پڑے، نہ دوڑ کر چلیں۔ اسی طرح اونچی جگہ سے نیچے کو ایک دم جھٹکے کے ساتھ نہ اتریں، اسی طرح سیڑھی پر دوڑ کر نہ چڑھیں، بلکہ آہستہ آہستہ چڑھیں۔ غرض اس کا خیال رکھیں کہ پیٹ زیادہ نہ ہلے اور نہ پیٹ کو جھٹکا لگنے دیں، نہ بھاری بوجھ اٹھائیں، نہ کوئی سخت محنت کا کام کریں، نہ غم اور غصہ کریں، نہ دست لانے کی والی دوائیں کھائیں، نہ زیادہ خوشبو سونگھیں۔ نمبر 3، حاملہ عورتوں کو چلنے پھرنے کی عادت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہر وقت بیٹھے اور لیٹے رہنے سے بادی اور سستی بڑھتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، حاملہ عورت کو شوہر کے پاس نہیں سونا چاہیے، خاص طور سے چوتھے مہینے سے پہلے اور 7ویں مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، اگر حاملہ عورت کو قے آنے لگے تو پودینہ کی چٹنی یا کاغذی لیموں استعمال کریں۔ نمبر 6، اگر حمل کی حالت میں خون آنے لگے تو قرص کہربا کھائیں اور فوراً حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ نمبر 7، اگر حمل گر جانے کی عادت ہو تو اس عورت کو 4 مہینے تک، پھر 7ویں مہینے کے بعد بہت زیادہ احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ گرم غذاؤں سے بالکل پرہیز رکھیں، اور اچھا یہ ہے کہ لنگوٹ باندھے رہیں اور بالکل کوئی بوجھ نہ اٹھائیں اور نہ محنت کا کوئی کام کریں۔ اور اگر حمل گرنے کے کچھ آثار ظاہر ہوں، مثلاً پانی جاری ہو یا خون گرنے لگے، تو فوراً ہی حکیم یا ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ نمبر 8، اگر خدا نخواستہ حاملہ کو مٹی کھانے کی عادت ہو تو اس عادت کو چھڑانا چاہیے، اور اگر مٹی کی بہت ہی لالچی ہو تو نشاستہ کی ٹکیاں یا تباشیر کھایا کریں، اس سے مٹی کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، اگر حاملہ کی بھوک بند ہو جائے تو مٹھائی اور مرغن غذائیں چھڑا دیں اور سادہ غذائیں کھلائیں، اور اگر پیٹ میں درد اور رہا معلوم ہو تو نمک سلیمانی یا جوارس کمونی کھلائیں۔ بہرحال تیز دواؤں کے استعمال اور انجیکشن وغیرہ سے بچنا بہتر ہے۔ ایسی حالت میں علاج سے بہتر پرہیز اور احتیاط ہے۔ نمبر 10، بعض حاملہ عورتوں کے پیروں پر برم یعنی سوجن آ جاتا ہے۔ یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔ ولادت کے بعد خود بخود یہ برم جاتا رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو حاملہ عورتوں کے لیے پیش، جس میں آپ کو بہت ہی اچھی اور نالجبل جانکاری ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، دیجیے اجازت اپنے بھائی محمد سلیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔